بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امیر المجاہدین کی اپنی زبانی ہم آپ کا سفر زندگی سماعت کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں 12 سپارے میں نے جامع غوثیہ اشاعت العلوم میں حفظ کر لیے تھے، باقی 18 پارے مشیر محلہ نمبر 1 کے دارالعلوم میں حفظ کیے۔ یوں 4 برس کے عرصے میں نے قرآن پاک حفظ کیا۔ اس وقت میری عمر 12 برس کے لگ بھگ تھی۔ قرآن پاک حفظ کرنے کے بعد میں دینا چلا گیا۔ یہ ضلع گجرات کا ہی ایک کمرشل قصبہ ہے۔ وہاں 2 سال تک قرات پڑھی، پھر 1980 میں لاہور آ گیا۔ اس کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ لاہور میں گزرا۔ اب آگے فرماتے ہیں جہلم شہر اور پھر دینا میں بچپن اور لڑکپن کا ابتدائی دور مدرسے کی منظم زندگی میں گزرا۔ یعنی مدرسے کے اندر ایک نظام ہوتا ہے، وقت پر اٹھنا، پڑھنا اور پھر سو جانا۔ نہ شرارتیں کیں اور نہ لڑائی جھگڑا کیا۔ اس کا وقت بھی نہیں ملتا تھا کہ زیادہ ٹائم تو پڑھائی میں گزر جاتا تھا۔ ہاں، بچپن کا ایک معمول آج تک مجھے یاد ہے۔ میں ہر رات سورہ محمد شریف پڑھ کر سویا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مجھے کسی استاد یا پیر نے نہیں بتایا تھا، بس یہ بات کسی طرح میرے دل میں آ گئی تھی، جو پھر میری زندگی کا حصہ بن گئی۔ سونے سے پہلے میں وضو کرتا اور 2 زانو ہو کر چارپائی پہ بیٹھ جاتا، پھر سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سوتا۔ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، البتہ کبھی کبھی بھول جاتا ہوں۔ یہ جو آپ نے فرمایا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، تو چونکہ آپ نے اس پر انٹرویو دیا تھا تو آپ نے یہ فرمایا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ وصال تک آپ کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ فرماتے ہیں لیکن آج بھی سونے سے پہلے 3 بار تسبیح فاطمہ ضرور پڑھتا ہوں، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی معمول تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ کے موقع پر پہلی رات میں یہ بھول گیا۔ رات کے آخری حصے میں یاد آیا تو فوری طور پر تسبیح پڑھی۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمول سے معلوم ہوتا ہے کہ اس تسبیح میں بڑی پاور ہے، صحت بھی اچھی رہتی ہے، جسم بھی درست رہتا ہے اور روحانی قوت بھی نصیب ہوتی ہے۔ پیارے محترم بھائیوں، امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی علیہ الرحمہ نے کتنی پیاری زندگی گزاری کہ آپ نے 12 سال کی عمر میں حفظ کر لیا، اور 14 سال کی عمر میں ماشاءاللہ آپ قرآن پاک کے قاری بھی ہو گئے، اور 14 سال کی عمر میں پھر آپ لاہور پڑھنے کے لیے آ گئے، اور آپ نے پھر درس نظامی عالم کورس کیا، اور مدرسوں کی ساری سختیاں آپ نے برداشت کی، حالانکہ آپ ایک زمیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں لاہور گیا پڑھنے کے لیے تو مجھے کمرے کے اندر رہائش نہیں ملی، تو میں کمرے کے باہر برآمدے میں سوتا تھا، سردی میں بھی، گرمی میں بھی، سخت سردی میں بھی۔ یہ ساری تکلیفیں میں نے برداشت کی، اور پھر آپ خود ہی فرماتے ہیں دین کسی کا ادھار باقی نہیں رکھتا۔ آپ نے دین کے حصول کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے جو مشقتیں برداشت کی، اللہ نے آپ کو کیسا عروج عطا فرمایا۔ آپ کے اس انٹرویو میں یہ بھی بات ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کو سورہ محمد شریف پڑھ کے سویا کرتے تھے۔ سورہ محمد شریف کا اگر ترجمہ پڑھیں تو اس میں جہاد کی ترغیب ہے، تو آپ سورہ محمد شریف کا ورد کرتے رہے، اللہ نے آپ کو امیر المجاہدین بنا دیا۔ دوسرا یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 3 بار تسبیح فاطمہ پڑھتے،
33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر۔ اور آپ خود فرماتے اس میں روحانی پاور ہے۔ تو ہم نے امیر المجاہدین کی روحانی پاور دیکھی کہ آپ کئی دن جاگتے، لمبا لمبا سفر کرتے، بسا اوقات ریلیوں میں 12 گھنٹے 15 گھنٹے بیٹھے رہتے، اور بڑے بڑے بہادر آپ کے معمولات دیکھ کر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اتنا نہ جاگ سکتے ہیں، نہ اتنی مشقت کر سکتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسی روحانی طاقت دی۔ تو آخر میں یہ عرض ہے کہ ہم بھی اپنے بچوں کو دین کی طرف لگائیں، خود بھی دین کی طرف آئیں، سورہ محمد شریف رات کو پڑھ کر سونے کا معمول بنائیں، اور 3 بار تسبیح فاطمہ ضرور پڑھیں تاکہ ہمیں بھی یہ برکتیں نصیب ہوں۔ آخر میں آئیے ہم امیر المجاہدین کا یہ قول سماعت کریں۔ آپ فرماتے ہیں قیامت تک امت صرف مسئلہ ختم نبوت کی وجہ سے متحد رہ سکتی ہے۔ یعنی اگر ہم مسئلہ ختم نبوت اجاگر کریں اور عقیدہ ختم نبوت کے ہم محافظ بنیں اور امت کو اس کی طرف لائیں تو پوری امت متحد ہوگی، اور ہم جو مسلمانوں میں اتحاد چاہتے ہیں، اتحاد کا واحد ذریعہ ہے مسئلہ ختم نبوت اجاگر کریں اور اس مسئلے میں انہیں متحد کر دیں۔ انشاءاللہ تعالی اگلی کلپ میں ہم آپ کا مزید سفر زندگی آپ کی زبانی انشاءاللہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالی امیر المجاہدین کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے، آمین، بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔